بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس انٹرویو کی وساطت سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر کارکن کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جناب ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ پارٹی کی جنرل میٹنگ میں ایک دفعہ پھر جناب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون منتخب ہوئے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر منتخب ہوئیں، اور میں اپنے پورے مسلم لیگ نون کے ورکر حضرات کو، بھائیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں جن کی بہت زیادہ خدمات تھیں ان کی خدمات کا بھرپور اعتراف کیا گیا اور ایک جمہوری طریقے سے جو ہے پارٹی میں انتخاب ہوا۔ اور اس سے بھی زیادہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جب میاں شہباز شریف صاحب نے، محترم قائد نے جب یہ فرمایا کہ میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ جلد پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ چوتھی دفعہ بھی وہی انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، تو مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے، اور میں اپنے تمام دوستوں، بھائیوں، مسلم لیگ نون کے جو ہمارے کارکن ہیں، خواتین ہیں، ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اچھا شیخ ناصر صاحب، آپ کے حوالے سے ایک عوامی طبقوں میں ایک جو سوال ان دنوں گردش کر رہا ہے، ملک امید اکبر صاحب نے 2 دن پہلے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ شیخ ناصر صاحب کا جو ہے وہ ٹکٹ کا میرٹ نہیں بنتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا جواب دینا پسند ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے، وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے، میں تو نہیں چاہ رہا تھا اس ٹاپک پہ بات کرنا۔ بہرحال مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ سوال یا یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے انہوں نے امید اکبر صاحب نے تو اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ میرا 35 سال سے تعلق جو ہے وہ میجر طاہر گروپ سے رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شیخ ناصر کا میرٹ نہیں بنتا۔ بات یہ ہے کہ اگر میرا میرٹ نہیں بنتا تو اس وجہ سے نہیں بنتا کہ میں پہلے دن سے ڈے فرسٹ میں اور میری فیملی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب سے مسلم لیگ نون بنی ہم اسی وقت سے ڈے فرسٹ کھڑے ہیں، اور میں اور میرے والد صاحب، جب آپ لوگ جنہوں نے یہ انٹرویو دیے ہیں، جب وہ لوگ مسلم لیگ نون کا ہر پلیٹ فارم پہ مخالفت کرتے تھے، اور میں اور میرے والد جو ہیں وہ اس وقت اٹک قلعے کے باہر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ملنے کے لیے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے شامل ہوتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب میں اس قافلے میں شامل تھا کہ جب 2 خواتین تنہا جو ہے اٹک سے نکلی تھیں، پہلی دفعہ میاں شہباز شریف صاحب کے قلعے میں جب وہ گرفتاری اور وہ تھی، قلعے میں تھے اور میاں شہباز شریف صاحب اٹک جیل میں تھے، تو 2 خواتین محترمہ کلثوم نواز صاحبہ اور محترمہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے مشرف دور میں پہلی دفعہ جب اپنی جد و جہد کا آغاز کیا، اور پیر صابر شاہ صاحب کے گھر میں حیات آباد ایک کنونشن تھا، تو اس وقت جناب آپ لوگ مخالف صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، اور اس پارٹی کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ لوگ کہ یہ پارٹی ختم ہو چکی ہے، تو میں اس قافلے میں، پہلے قافلے میں شامل تھا، اور اس وقت ایجنسیوں کے لوگوں کی نظر تھی، وہ دیکھتے تھے کہ کون کون بندہ جو ہے میاں صاحبان کے حق میں، تو میں وہ شخص تھا جس نے پہلا نعرہ وہاں پر بلند کیا تھا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں تو اس قافلے میں شامل تھا۔ پارٹیوں میں میرٹس جو ہیں وہ وفاداریوں کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ دوسری بات جو مجھے بڑی حیرت ہوئی سن کے کہ ایک ہمارے بھائی جو ہیں وہ 30-35 سال اپنے بتا رہے تھے کہ میری سیاسی میجر صاحب کے ساتھ میری جدوجہد رہی ہے،
تو وہاں سے شاید ٹکٹ نہیں ان کو اس وقت ملا تو شاید انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. تو وہ بندے شیخ آفتاب صاحب کی خدمات کو چیلنج کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کی اور پارٹی کی خدمات جو ہیں وہ. اب میں اس پہ کیا تبصرہ کروں, دنیا جانتی ہے اور قائدین خود جانتے ہیں کہ کس کی کیا قربانیاں اور کس کا میرٹ ہے. اگر کوئی بندہ, میں اب اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا, وہ انڈیا والے کوئی لفظ یوز کرتے ہیں, مجھے وہ یاد نہیں, باہر سے آنے والوں کے لیے کوئی لفظ یوز کرتے ہیں, تو وہ لوگ آ کر اگر شیخ آفتاب صاحب کی خدمات کو اور پارٹی کے حوالے سے بات کریں تو میرے لیے تو یہ بڑی حیران کن سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر ورکر کو زندگی اور صحت عطا فرمائے اور ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کو جلد وطن واپس لائے تاکہ وہ عوام کے ترجمانی کرتے ہوئے, عوام کے دلوں کی آواز کو سنتے ہوئے ایک دفعہ پھر انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو کے اس تعمیر و ترقی کے سفر کو جاری و ساری رکھیں گے. بہت شکریہ جی.